اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں وہ میں نے مطالعہ بھی نہیں کیا، اچانک پڑھانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ جو وکیل کی بات تھی نا، توکیل کی، یہ دیکھو کون سا صفحہ آ گیا، وہ میں پیر کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے صفحہ نمبر کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ خدا پاک۔ اچھا، سب کا فطر اولیاء، توحید اطلاع، جہاد، شرک الدین، یہ خیال شرط ہو گیا تھا، بے باطل اور فاسد خبر و باس دیر آزائے ثانی، یہ ہو گیا تھا نا۔ چوری والی یہ والی بات ہے، 400 کیا ہے، 62۔ اچھا، 462۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوری کی بے اور ان کا حکم۔ اگر ایک بکری یا کوئی چیز خریدی، کچھ دن بعد ایک اور شخص آیا اور کہا کہ یہ بکری تو میری ہے، کسی نے یوں ہی پکڑ کر بیچ لی، اس کی نہیں تھی، تو اگر وہ اپنا دعویٰ قاضی مسلم کے یہاں 2 گواہوں سے ثابت کر دے تو قضائے قاضی کے بعد بکری اس کو دینا پڑے گی، اور بکری کے دام اس سے کچھ نہیں لے سکتا، بلکہ جب بیچنے والا ملے تو اس سے اپنے دام وصول کرو، اور اس آدمی سے کچھ نہیں لے سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے یا غصب کی ہے، اس چیز کا خریدنا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خریدنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے، اور اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز چوری کی ہے اور پھر آپ نے خرید لی، اور بعد میں جو ہے تو جس سے وہ چیز چوری ہو گئی تھی انہوں نے جو ہے تو تفتیش وغیرہ کی، اور چلتے چلتے وہ آپ کے گھر آ گئے، ٹھیک ہے بھائی، ہم نے تو وہ بائک ان کے گھر دیکھی تھی، یہ نمبر ہے بائک کہاں، ہاں وہ تو انہیں کے گھر ہے، یا موبائل ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے تو IMEI سے ٹریس کیا موبائل، آپ کا گھر لوکیشن آیا، ہاں بھائی یہ موبائل آپ کے پاس، بھائی یہ تو ہم نے خریدا ہے فلاں دکاندار سے۔ تو اس صورت کے اندر جس آدمی سے وہ چیز چوری ہوئی ہے، اگر گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے کہ وہ چیز اسی کی ہے، تو آپ نے بس چپ کر کے وہ چیز اسی کو دینی ہے، اس کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ کرنا یہ فضول ہے، بھائی وہ چیز اس کی ہے لہذا اس کو دے دو، اور اس سے پیسے بھی وصول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہے کہ جس سے آپ نے خریدی ہے وہ چیز، اس آدمی کو پکڑو اور جو آپ کا تاوان ہوا ہے اسی سے وصول کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی مرغی یا بکری، گائے وغیرہ مر گئی، اس کی بے حرام اور باطل ہے، بلکہ اس مری ہوئی چیز بھنگی یا چمار کو کھانے کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے، البتہ چمار بھنگوں سے پھینکنے کے لیے اٹھوایا پھر انہوں نے کھا لیا، تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اس کی کھال نکلوا کر درست کر لینے اور بنانے کے بعد بیچنا، اپنے کام لانا، جیسے ہم نے پانی کے بیان کے اندر 45 پر بیان کیا، وہاں دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ اگر کوئی چیز مردار ہے، جس چیز کا کھانا حرام ہے اس چیز کا دینا بھی حرام ہے، ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ، جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو شیعہ وغیرہ کے وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے،
40واں یا جو بھی وہ مناتے ہیں شیعہ وغیرہ، اور کھانے بیچتے ہیں، نظر و نیاز بھیجتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کھانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ کسی پڑوسی کو دے دو۔ بھائی جس چیز کا لینا جائز نہیں ہے اس کا دینا بھی جائز نہیں ہے، جس چیز کا لینا جائز نہیں ہے اس کا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یا جو ہے تو کسی پیر بابا کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا اور آپ کے گھر جو ہے تو کھانا بھیج دیا، یا جو ہے تو گوشت بھیج دیا، بریانی بھیج دی، حلیم وغیرہ بھیج دی، یا حرام ہوتی ہے نا سب، پیر بابا کے نام پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا نظر و نیاز، ٹھیک ہے، حضرت حسن حسین کا نظر و نیاز۔ نظر و نیاز کا مطلب کیا؟ نظر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جاتا ہے، نیاز اس کو کہتے ہیں جو پیروں کی رضامندی کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی رضامندی کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کو نیاز کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ شاید دھوکہ دینے کے لیے اس کو واضح نہیں کرتے، لیکن نظر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی کام کیا جائے، کوئی صدقہ نکالا جائے، اور نیاز اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی پیر بابا کی خوشنودی کے لیے یا حسن حسین کی خوشنودی کے لیے جو شیعہ نکالتے ہیں وہ نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرنا، صدقہ دینا، یہ سب حرام ہوتا ہے، سب کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اس چیز کا بالکل انکار کر دیا کر، نہیں بھائی ہمارے گھر یہ چیز نہ لایا کرو، ٹھیک ہے، ہمارے گھر یہ چیز شیعہ ہے، انہوں نے جو ہے تو محرم کے اندر کوئی چیز بھیج دی، بالکل واپس کر دو بھائی، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے، ہمیں نہ دیا کرو یہ چیزیں، آئندہ ابھی نہ لے کر آنا، ٹھیک ہے، ابھی لے کر آئے ہو آئندہ نہ لے کر آنا، صاف انکار کر دیا کرو، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اس میں ہچکچانے والی بات ہے۔ یا وہ جو ہے تو راستے کے اندر سبیل کا پانی تقسیم کر دے، کہہ دو ہم نے نہیں پینا، صاف انکار کرو، اس میں کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں شرم، ان کو شرم نہیں آتی، تو تمہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے شرم کیوں آنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تو انہوں نے بھیج دیا اور ہم نے لے لیا، اب کیا کریں؟ ہم کسی کو دے دیں؟ اور کسی کو دو نہیں، اس کو نالی میں پھینک دو، ٹھیک ہے، چاہے بریانی ہو، چاول ہو، اس کو ان کے گھر کے سامنے پھینک دو، نالی میں پھینک دو، بہا دو اس کو کسی جگہ پہ، حرام ہے اس چیز کا لینا دینا، یہاں تک کہ جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نہیں کہ گھر کے اندر مرغیاں ہو تو مرغیوں کو ڈال دے، نہیں بھائی مرغیوں کو بھی نہیں ڈالو۔ حرام چیز اس طرح حرام ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، آپ خود بھی نہیں کھا سکتے، اپنے جانوروں کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، اچھا شریف مسئلہ بیان کروں، میں کوئی جمعے کی تقریر نہیں کر رہا، سمجھ گئے؟ اس کا خود کھانا بھی حرام ہے، اپنے جانوروں کو بھی کھلانا حرام ہے، اور دوسرے انسانوں کو، چاہے وہ دوسرے انسان مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو دینا بھی حرام ہے، سمجھ گئے؟ بالفرض اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی نبیذ پڑی رہی، نبیذ پڑے پڑے شراب بن گئی، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اٹھا کر عیسائی کو دیں گے، چلو بھائی آپ لوگ تو پیتے ہونا، یہ لے لو، سمجھ گئے؟ تو ایسی چیزیں، جو چیزیں حرام ہوں ان کا لینا دینا حرام ہے، سمجھ گئے؟ اب مردار کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، چلو بھائی یہ تو کسی کو نہیں دینا چاہیے، ویسے بھی نقصان دہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھنگی کو بھی نہیں دیتے، لیکن یہ والی بات کسی کے ذہن میں نہیں آتی کہ بھائی بریانی ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، مسالہ بھی اچھا ہے، تو چلو ہم نہیں کھا سکتے، یہ ان کو دے دو، غریب لوگ ہیں، غریب ہو تو غریب کو زہر دو گے؟ خود تو زہر نہیں کھاتے، غریب کو زہر دو گے؟ چلو بھائی تم تو غریب ہو، تم زہر کھا لو، خدا کا خوف کرو یار، سمجھ گئے؟ ہاں اگر وہ غریب ہے تو اس کو اپنے گھر کی کھانا، اپنے گھر کا کھانا دے دو، اس کو وہ زہر کیوں دے رہے ہو؟ اپنے گھر میں سے کوئی کھانا پینا اس کو دے دو، لیکن یہ چیز یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ نہیں؟ اب تک جو چیزیں لی ہیں محرم وغیرہ کے اندر، ان کے اوپر توبہ استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے جو بھی اس طرح بھیجے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا مزاروں کے اوپر جو دیگیں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں اس سے بھی، بلکہ عورتوں کے لیے تو مزاروں پہ جانا جائز بھی نہیں ہے، اچھا یاد رکھیں، چلو بھائی پیر بابا کی مزار پہ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، حرام ہے یہ، عورتوں کے لیے مزاروں پہ جانا حرام ہے۔ اپنے والدین کی قبر پہ چلے گئے، بھائی کی قبر پہ چلے گئے، بیٹے کی قبر پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، شوہر کی قبر پہ چلے گئے، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار ہو گیا
کبھی کبھار ہو گیا عورت چلی گئی تو چلو ٹھیک ہے، کبھی کبھار جا سکتی ہے اپنے محرم کے ساتھ پردے کے اندر، ٹھیک ہے، اور قبر کے اوپر وہاں پر کوئی شرکیہ کام نہ کرے کہ قبر کے اوپر جو ہے تو کیا ہو، قبر کے اوپر وہاں پر ماتم وغیرہ شروع کر دے، ایسا نہ کرے، بس جائے دعا کرے، ٹھیک ہے، قبر کو دیکھے دعا کرے اور آ جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے رسول نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ واپس تو نہیں آئے گا، تو انہوں نے کیا کہا، عورت نے الیہ کا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا مجھے جو درد پہنچا ہے وہ آپ کو تو نہیں پہنچا۔ اللہ کے رسول چلے گئے، کسی نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ کے رسول نے تو آپ نے اس کو اتنا سخت بات کی ہے۔ فوراً عورت آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، معافی مانگی، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ بے خبری میں اس طرح غم کے اندر نڈھال ہوں اور اس طرح میرے سے یہ بات نکل گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے اولین اوقات کے اندر کیا جائے، اولین اوقات کے اندر اگر صبر نہ کیا جائے بعد میں پھر خود بھی صبر آ جائے گا، بعد میں تو انسان کو خود ہی پھر صبر آ جاتا ہے نا، سمجھ گئے؟ جتنا بھی قریبی بندہ ہو، جتنا بھی عزیز ہو، بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا ہو، یا شوہر مر گیا تو ٹھیک ہے روئیں گے، ٹھیک ہے روئیں گے، ماتم کریں گے، لیکن بعد میں صبر آئے گا نہیں آئے گا؟ خود ہی آ جائے گا۔ کتنے واقعات آپ لوگوں کے بھی سامنے ہوں گے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن بعد میں جو صبر آئے گا اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہوگا، اجر اس کے اوپر ہوگا جو صدمے کے اولین اوقات کے اندر کیا جائے گا، اس کے اوپر اجر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ مزاروں کے اوپر عورتوں کے لیے تو جانا جائز ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، چاہے جتنا بھی پہنچا ہوا بزرگ ہو، جتنا بھی ولی اللہ گزرا ہو، جتنے بھی اس کے جو تو بزرگ ہوں، شاگرد ہوں، ٹھیک ہے، صرف اس نیت سے گھر سے نکلنا کہ پیر بابا کی قبر پہ جانا ہے یا اس بزرگ کے اولیاء کی قبر پہ جانا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ کہا تھا کہ وہاں پر اور وہاں پر جو دیگیں وغیرہ پکتی ہیں تو وہ تو ویسے بھی ٹھیک ہے، پیر بابا کے خوشی کے لیے پکتا ہے، وہ تو ویسے بھی جائز نہیں، اسے احتراز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا بات بتائی؟ یہاں پر یہ بات بتائی کہ جو چیز حرام ہو اس کا لینا جس طرح حرام ہے تو اس چیز کا دینا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، حرام چیز کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، اس لیے غلطی سے اگر آ گیا تو پھر اس کا وہ کسی اور کو پھر نہ دے، وہ پھر کسی اور کو نہ دے، بس اس کو ضائع کر دے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، سود کا لینا حرام ہے، سود کا لینا حرام ہے، لاٹری میں انعام نکل آئے، انعام کا لینا حرام ہے، لیکن وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دو، کہتے نہیں کہتے؟ کسی غریب کو دے دو، سمجھ گئے؟ کیوں؟ وہ بھی تو پھر حرام ہے نا۔ تو وہاں پر شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ واجب التصدق ہے۔ وہ جو نوٹ ہے نا، نوٹ کی ذات کے اندر حرمت نہیں ہے، وہاں پر حرمت اس نوٹ کی ذات میں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو بریانی پکی تھی پیر بابا کے نام پر، اس بریانی کی ذات میں حرمت آ گئی کہ یہ بریانی بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس کی ذات میں حرمت آ گئی، اس لیے یہ نہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ لے سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ جو حرمت تھی وہ حرمت متعدی ہو کر اس کی ذات میں آ گئی، اس کی پلیٹ میں آ گئی، لہٰذا یہ کسی کو نہ دینا۔ لیکن وہ جو نوٹ آپ نے سود کا، کسی نے سود کا لیا، نکل آئی نوٹ کیا، ٹھیک ہے، وہ نوٹ اس کو مل گئے، تو کیا وہ نوٹ کے اندر وہ حرمت موجود ہے؟ تو اس نوٹ کی ذات میں حرمت موجود نہیں ہے، اس معاملے کے اندر حرمت موجود ہے، سمجھ گئے؟ اس معاملے کے اندر حرمت موجود ہے، یہ معاملہ حرام ہے۔ اچھا، یہ معاملہ حرام ہے تو مطلب یہ کہ اس معاملے کے ذریعے سے جو نوٹ ہمیں ملا ہے اس کا لینا ہمارے لیے جائز نہیں، جی آپ کے لیے جائز نہیں، پھر آپ کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، آپ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، آگے مسئلہ کیا ہے؟ کسی کے دام پر جب کسی نے مول تول کر ایک دام ٹھہرائے اور وہ بیچنے والا اتنے داموں پر رضامند بھی ہوا تو اس وقت کسی دوسرے کو دام بڑھانے کے لیے خود لینا جائز نہیں ہے۔ اس طرح یوں کہنا بھی درست نہیں ہے
تم اس سے نہ لو، ایسی چیز تم کو کم داموں میں دے دوں گا. سمجھا کوئی بات؟ کسی کے دام پہ دام نہ لگانا، یہ معاملہ ہے. ایک آدمی ہے، اگر وہ کیا کر رہا ہے، وہ کوئی چیز لے رہا ہے، ٹھیک ہے، کپڑا لے رہا ہے، جو بازاروں میں اس طرح اکثر ہوتا ہے. اچھا، کپڑا لے رہا ہے، دوسرا پہنچے گی، کپڑا تو مجھے بڑا پسند ہے، کپڑا تو مجھے بڑا پسند ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دکاندار سے کہتا ہے میرے سے 100 زیادہ لے لو، یہ مجھے دے دو. اب اس کی بات چل رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، نہیں کر سکتا، اگر کرے گا حرام ہوگا یہ. ٹھیک ہے، اس لیے بات کرنا کہ ان کا معاملہ آپس میں خراب ہو کر میرے ساتھ یہ معاملہ کر لے، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کا تعلق صرف لین دین کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، ہمارے استاد جی تک عثمانی صاحب فرماتے تھے، ٹھیک ہے، جب ہم تعلق کراچی میں تھے، کہہ رہے ہیں اس کا تعلق صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہر معاملے کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے مثال دی، کہہ رہے ہمارے دارالعلوم کراچی کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ اختلافات کی وجہ سے اساتذہ چلے گئے، اور بڑے جید اساتذہ چلے گئے، بڑے جید اساتذہ چلے گئے. تو اس وقت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی ان مدارس کے اساتذہ سے بات کریں تاکہ وہ ہمارے مدرسے میں آ جائیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، کہ میں تالا تو لگا دوں گا مدرسے کو، لیکن کسی دوسرے مدرسے کے استاد سے میں بات نہیں کروں گا کہ آج میرے مدرسے میں پڑھا. کہہ رہے وہ بات کہاں چلی جائے گی کہ دوسرے کے سودے پر سودے کی بات نہ کرنا. کہہ رہے وہ اصول کہاں چلا گیا؟ پھر یہ اصول صرف سودے کے اوپر تھوڑی پیٹ ہوگا. ہر وہ بندہ جو کسی جگہ پر کام کر رہا ہے، نوکرانی ہے، دوسرے کے گھر میں کام کر رہی ہے، تم اس کہہ رہے ہو کہ ہمارے گھر آ جاؤ، میرے سے زیادہ پیسے لے لینا، ہمارے گھر آ جاؤ، میرے سے زیادہ پیسے لے لینا. سمجھ گئے؟ ایک نوکر ہے، دوسری جگہ پر کام کر رہا ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تم اس کو میری فیکٹری میں آ جاؤ، میرے سے زیادہ پیسے دیا کرو. یہ کیا ہے؟ سودے پر سودا ہے یہ سودے. ایک تو ہے کہ بات پوری نہ ہوئی ہو، وہاں پر بات کرنا حرام ہے. یہ تو بات بھی پوری ہو گئی، اس کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اس کے باوجود تم اس کو اپنی طرف بلا رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے. اس کو منع فرمایا علماء کرام نے. اس طرح شادی کے اندر زید نے ہندا کے گھر، ٹھیک ہے، پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. تو اس صورت کے اندر فوراً کیا کیا، عمر نے رشتہ بھیج دیا. ٹھیک ہے، عمر نے رشتہ بھیج دیا، اور زید کا جو رشتہ تھا وہ خراب ہو گیا. یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے کے اوپر بات کرنا، کسی کا معاملہ، جو بھی معاملہ ہو، وہ دونوں کا معاملہ آپس میں سیٹل ہے، معاملہ چل رہا ہے، یا لگتا ہے آپ کہ زید نے اعلان ہو رہا، میں ہو رہا بات نہ کرنا اس وقت، نہ جو تو بات کرنا اس جائز ہوگا کہ جب اعلان ہو رہا ہو، تب جا کے تیسرے بندے کے لیے بات کرنا نہیں. ہم سے نہیں، لیکن تم تو عالم ہی نہیں ہو، تمہارے ساتھ تو اس کا رشتہ بنتا ہی نہیں ہے، کفی نہیں ہے تمہارا. تو یہ اب ان کی بات چل رہی ہے، ادھر سے عمر کو پتہ چلا، اس نے فوراً خط بھیجا، ہاں بھائی میں نے دارالعلوم کراچی سے دورہ حدیث بھی کیا، اور میں نے وہاں سے تخصص بھی کیا، چلو ٹھیک ہے آ جاؤ تم. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. کیوں؟ زید کے ساتھ بات چل رہی تھی،
میلان نہیں تھا وہاں پر، بات چل رہی تھی لیکن ہندا کا وہاں پر میلان نہیں تھا. سمجھا گئی بات؟ تو جب میلان نہ ہو، اگر تیسرا بندہ رشتہ داری ہے کہ جا رہی ہے، دیکھو دوبارہ، جب ایک نے مول تول کر ایک دام ٹھہرائے اور بیچنے والا اتنے داموں پر رضامند بھی ہو، اس وقت کسی دوسرے کو دام بڑھا لینا جائز نہیں ہے. اس سے نہ لو، چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا دکاندار آ گیا، کیا لے رہا ہے یہاں سے کپڑا، یہ کپڑا میری دکان میں اور بھی سستا ہے، ادھر آ جاؤ. اب دیکھو وہاں پہ بات چل رہی تھی نا، وہاں سے اس کا معاملہ خراب کر کے اپنے دکان کی طرف بلا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. سمجھا گئی بات؟ چلو یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. او ہو 16 میسیجز، یہ کون پڑھے گا آپ 16 میسیجز؟ خیر العیب کا مسئلہ نمبر 2 بتا دے. غیر اللہ کے نام پر چیز لینی جائز نہیں ہے، لینی نہیں چاہیے. ہاں نا، غیر اللہ کے نام پر. ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا ہوا جانور ہو، اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تب بھی جائز نہیں ہے. کیا مطلب یہ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ یار وہ پیر بابا کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پیر بابا خوش ہو جائے گا، پھر کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اب حرام ہے یہ جانور. سمجھ گئے؟ ایک ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ جانور میں پیر بابا کے نام پہ ذبح کرتا ہوں اور اس کو ذبح کیا، وہ تو ویسے بھی حرام ہے. دوسرا کیا ہے؟ پیر بابا کی خوشی کے لیے ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، دوسرا ٹائم پورا ہو گیا. رزق کی حرمت، کون سے رزق کی حرمت؟ نیاز کا کھانا، نیاز وغیرہ نہ کھایا کریں. ٹھیک ہے، نیاز کا کھانا، ہاں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ بھائی یہ لوگ جو ہے تو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو چیز پکاتے ہیں تو اللہ کے نام پر پکاتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے پکاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، وہ جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہو. ٹھیک ہے بھائی، مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ٹھیک ہے، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، بدعت وغیرہ نہیں کرتے. انہوں نے کوئی چیز، ہاں بھائی کس لیے پکائی، بس وہ ویسی صدقے کے لیے، ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، وہ کھا سکتے ہو. لیکن شیعوں کے گھر سے کوئی کھانا آئے نا محرم وغیرہ کے دن میں، اس کو نہ کھایا کرو. شیعوں کا کھانا ویسے بھی نہ کھایا کریں. شیعوں کے ساتھ ایسے تعلقات بنائے ہی نہیں کہ وہ تمہارے گھر کھانا بھیجے. ٹھیک ہے، شیعہ تمہیں دیکھ کر دور سے راستہ تبدیل کرے، ان کو ساتھ ایسے تعلقات اپنا، ایسا تعلق اپنا ہی نہیں کہ وہ آپ کے گھر کھانا بھیجے. کھانا تب بھیجے گا جب آپ کا میلان ان کی طرف ہوگا، ان کا میلان آپ کی طرف، تب جا کے وہ کہے گا ہاں جاؤ ان کے گھر بھی بھیجو، یہ اچھے لوگ ہیں. باقی شیعہ آپ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ 12 بجنے لگے نا، ان کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرو. مسئلہ نمبر 16 کیا تھا؟ دیکھیں گے. چلو اچھا استاد صاحب، بہت سے مسائل آپ جو بیان کیے ہیں اس میں نہیں لکھے ہوتے. بھائی وہ تو میں جو بیان کرتا ہوں تو وہ تو اپنی طرف سے بات کے ساتھ بات ٹھیک ہے، تو بعد میں